الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو صحت کی دولت نصیب فرمائی، اس صحت کی دولت کی قدر کیا کریں اور اپنی روزمرہ کی غذاؤں میں ایسی ضروری غذاؤں کا بھی انتخاب اور ایسی غذاؤں کو بھی ضرور استعمال کیا کریں کہ جو آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بھی محفوظ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین کرام، ہم نے روزانہ، میرے جو ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے روزمرہ کی غذاؤں میں خاص طور پر صبح کا ناشتہ اور باقی جو جتنے کھانے ناشتے ہر ایک کے اپنے اپنے انداز سے ہیں اور اپنے اپنے پسند کے ناشتے ہیں، لیکن خاص طور پر دن کا کھانا اور رات کا کھانا، اس کے اندر ہمیں سلاد کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، اور سلاد کے اندر ایک خاص چیز جسے پیاز کہتے ہیں وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، پیاز خاص طور پر اس کنٹری کے اندر وائٹ پیاز زیادہ ہے اور لوگ اس کو ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح اگر میرے یہاں پر انڈین پیاز یا پاکستانی پیاز یہاں پر میسر آتا ہے، ایک بنگلہ دیش کا پیاز وہ بھی میسر آ جاتا ہے آسانی کے ساتھ، وہ سلاد کے اندر ضرور استعمال کیا کریں۔ یقین جانیں، پیاز دن کے کھانے میں ضرور استعمال کیا کریں، رات کے کھانے میں ہرگز استعمال نہ کیا کریں۔ لیکن دن میں اگر آپ پیاز استعمال کرتے ہیں تو آپ بڑی بڑی بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بہت سے ایسے امراض جو ملکی لحاظ سے، یعنی کہ یو کے یورپ کے اندر ویدر سرد ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے جو جنم لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان امراض سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہاں پر ایگزیما، خارش کے امراض، جلدی امراض جسے کہا جاتا ہے، کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ پیاز اس کے لیے بہترین غذا ہے۔ اسی طریقے سے دمہ، سب کے آپ بچے کو لے لیں، بڑوں کو لے لیں، جوانوں کو لے لیں، تقریباً اگر آپ دیکھیں ہر دو میں سے تیسرا جو ہے وہ انہیلر استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہیلر کی وجہ سے جو ہے وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو سانس کی تنگی ہوتی ہے۔ تو پھیپڑوں کے لیے، آپ کے لنگز کے لیے پیاز زبردست نعمت ہے۔ نظام تنفس کے لیے، آپ کے سانس کے امراض کے لیے پیاز بڑی زبردست نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے موذی امراض ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کینسر کا مرض۔ اب کینسر کا مرض ایسا ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے بھی پیاز جو ہے بڑی زبردست مفید پائی گئی ہے۔ پیاز کا استعمال، پیاز جیسی غذا کا استعمال اپنے روزمرہ کے کھانوں میں تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اس کو پکا کر جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ لیکن کچا پیاز جو ہے سلاد کے اندر آپ ضرور استعمال کیا کریں۔ کچا پیاز خاص طور پر دیکھیں، پہلے ایسا وقت بھی تھا کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے، بہت سے اس وقت جو دیکھنے والی ہماری مائیں ہوں گی، ہمارے بزرگ ہوں گے جنہوں نے پیاز سے بھی روٹی کھائی ہوگی، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو پیاز بہترین سالن بھی ہے۔ تو اس زمانے میں صرف بس روٹی لے لی اور بس اس کے ساتھ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے۔ تو پیاز جو ہے ایک زبردست نعمت ہے، لیکن ہم اس ملک کے اندر آنے کے بعد ہم نے مختلف قسم کی غذاؤں کو، آرٹیفیشل غذاؤں کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور نیچرل غذاؤں کو کم سے کم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں باقی جتنے سلاد کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ سلاد استعمال کریں، لیکن اسٹیم بوائل۔ لیکن پیاز کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو اسٹیم بوائل بھی نہ کریں، بلکہ آپ اس کو کچا ہی استعمال کریں، یعنی کہ آپ اس کو کاٹ لیں، کاٹنے کے بعد اس کو آپ جو ہے پانی کے اندر تھوڑی دیر رکھ دیں، ٹھنڈا پانی لے لیں، گرم پانی کے اندر لیں، تو وہ کچا تازہ پیاز ہوتا ہے، کھانے کے ساتھ آپ کو یقین جانیے کہ مزہ بھی بہت آتا ہے۔ تو دن کے اندر اچھا، اس میں اکثر لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی جیسے ہے کہ کچا پیاز کھا کر، کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ جاؤ۔ تو آپ یقیناً ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہوں گے یا پہلے کھانا کھاتے ہوں گے، تو اس کے بعد ماشاءاللہ آپ
کچھ دیر کے بعد، یعنی کہ اگر آپ کی ٹائمنگ ایسی ہے تو اس ٹائمنگ کو تھوڑا سا بدل لیں. باقی یہ جو اگر آپ عصر تک کا انتظار کرتے ہیں، یعنی کہ آپ 2 بجے کھانا کھاتے ہیں ظہر کا فار ایگزامپل، ویسے تو یو کے یورپ کے اندر تقریباً لوگ دن کا لنچ جو ہے وہ تقریباً 2 بجے کے بعد ہی کرتے ہیں، یا بچوں کو بائیں جو ہے وہ بچوں کو اسکول سے لانے کے بعد ہی بچوں کے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہیں. تو پھر اکثر تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ 3 ٹائم کا کھانا تو وہ کھاتے بھی نہیں ہیں، بلکہ صبح ایک ناشتہ کر لیا ہے، کیونکہ اٹھتے بھی لیٹ ہیں تقریباً 11 12 1 بجے تک، 12 بجے تک، یعنی کہ صبح بچوں کو اسکول ڈراپ کیا، اس کے بعد دن میں ایک تو رات کو ہمارے سونے کا سسٹم بہت خراب ہے، اس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہے، ہمارے سونے کے سسٹم کی وجہ سے ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. تو بچوں کو مائیں جو ہے وہ صبح بس وہ جو ہے بڑے جو ہیں والدین وہ آنکھیں مسل رہے ہوں گے، لیکن بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، ذمہ داری ہے ادا کرنی ہوتی ہے. تو اس کے بعد آ کر اکثر لوگ آرام کر لیتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اسی ٹائم آپ کو ناشتہ کرنا چاہیے. اسی ٹائم ناشتہ کر کے آپ تھوڑی سی اپنی ایکسرسائز وغیرہ کریں، اور قیلولے کا ٹائم آپ رکھیں، اس کے بعد نہ سوئیں. بلکہ آپ جو ہے، پہلے میری بھی ایسی عادت تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ بدلنی پڑتی ہے. انسان دنیا میں سیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو مینج کرنے کی، اگر اسے صحت چاہیے تو اس لیے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے تقریباً 15 20 منٹ آپ لیٹ جائیں، بس قیلولہ کر لیں، اور اس سے پھر اس کے بعد جو ہے بچوں کو اسکول لے کر آ جائیں، اسکول سے لے کر آ جائیں. اور پھر آگے تو دن تو ویسے ہی مختصر ہو رہے ہیں، راتیں بہت چھوٹی ہوتی راتیں بڑی ہو جائیں گی اور دن چھوٹے ہو جائیں گے، لیکن قیلولہ ضرور کریں. تو بہرحال ناظرین کرام، میں ذکر کر رہا تھا کہ سلاد کے استعمال میں کچا پیاز آپ ضرور استعمال کریں. حتیٰ کہ جو خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے سر کے بال بہت گر رہے ہیں، سر کے بال بہت گر رہے ہیں، اب اس کے لیے سلاد میں پیاز کا استعمال جو ہے ماشاءاللہ بالوں کے لیے بڑا مفید پایا گیا. اچھا، اسی طریقے سے دیکھیں یو کے یورپ کے اندر اکثر لوگ ارتھرائٹس کے مرض کا شکار ہیں، ہڈیوں کے مرض کا شکار ہیں. تو اس کے لیے یہ جو پیاز ہے یہ زبردست نعمت ہے، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں اب بچے جو ہے اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. تو خاص طور پر جو یہاں کا پیاز ہے وہ وائٹ والا، وہ اتنا مزے سے نہیں کھایا جاتا. لیکن جو دوسرا پیاز ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، ہماری ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہاں کا جو پیاز ہے وہ بڑا تھوڑا ذائقے دار ہے، بڑا اچھا ہے وہ ماشاءاللہ. اس کو ضرور استعمال کیا کریں. حضرت کرام، کچھ سوالات کے جوابات کی طرف میں بڑھوں گا، تو سوچا کہ آج تھوڑی سی آپ کو تھوڑا سا آپ کو ایک چٹکا یہ بھی دے دیں، نسخہ یہ بھی دے دیں کہ چلیں آپ دن کے اندر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ سلاد کا استعمال کریں، اولیو کا استعمال کریں. دیکھیں ماشاءاللہ اولیو ماشاءاللہ اس ملک کے اندر اتنا کھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اولیو کا خریدنا بیچاروں کے لیے ذرا مشکل ہے، اولیو آئل کا خریدنا مشکل ہے، لیکن الحمدللہ اس ملک کے اندر بہترین نعمتیں موجود ہیں. تو ان کو استعمال کیا کریں، دن کے اندر ضرور سلاد کا استعمال کیا کریں. اب ناظرین کرام، کچھ جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز مزید کالز جو ہے ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. ہماری بہن ہے، ان کی بیٹی ہے ارکمید، ان کی عمر جو ہے 5 سال ہے، 15 کے جی ان کا وزن ہے، دمہ ہے ان کو 2 سال سے. اس کے لیے کوئی علاج بتلایا جائے، ایگزیما بھی ہے، خارش بھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ بتلایا جائے، اور قبض کی شکایت بھی رہتی ہے، اس کے لیے کچھ بتلایا جائے. دیکھیں بچوں کو خاص طور پر بچوں کو جب دمہ ہو جائے نا، تو اس کے اندر بچوں کو ہو جائے یا بڑوں کو ہو جائے، لیکن ماں باپ کے لیے چھوٹی بچی کو یا بچے کو جب ہو جائے تو والدین کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے. خاص طور پر چھوٹی بچی کو اگر اسکول میں بھی ہو جائے، اس کے علاوہ یعنی سانس کی تکلیف ہو جائے تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے روزانہ کی روٹین میں آپ تھوڑا سا جو میرا قہوہ ہے اس کو پابندی سے بچوں کو بچپن میں عادت کر لیں. دیکھیں ہم اس ملک کے اندر نا اکثر چیزیں جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر تھوڑا سا ذائقہ ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے عادی بن جائیں اور بچپن سے اپنے بچوں کو دیسی غذاؤں کا عادی بنا دیا. میرے گھر میں مختلف قسم کے اگر نسخہ تیار کرتا ہوں تو بچے میرے آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیا تیار ہو رہا ہے، تو میں ان کو چھوٹا چٹکی لے کر نا، چاہے وہ کڑوی ہے میٹھی، تھوڑی سی چٹکی لے کر ان کے منہ میں ڈال دی. تو بچپن سے ہی بچے جو ہے نا پھر وہ کڑوی چیزیں کھانے کے بھی عادی ہو جاتے ہیں. نہیں تو بچے کہاں وہ کڑوی چیزیں کھاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں قہوے کا استعمال ضرور کروائیں اپنے بچوں کو. جو میرا قہوہ ہے بچپن ہی سے ان کو عادت کریں. تو قہوہ جو ہے نا انشاءاللہ وہ ایسا قہوہ ہے کہ وہ دمے کے لیے بھی مفید ہے، ایگزیما کے لیے بھی مفید ہے، اس کے علاوہ مختلف امراض کے لیے مفید ہے، جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں. تو دمے کے لیے ایک کام تو آپ یہ کریں. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ صبح نہار منہ بچے کو یا بچی ارکمید جو آپ کی بیٹی ہے، اس کے بیٹی کو جو ہے صبح کے وقت میں ادرک کا جوس 1 چمچ اور شہد 1 چمچ یہ صبح کے وقت پلا لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کلونجی کا، دارچینی کا اور جو ہے بڑی الائچی کا کعوہ بنا لیں، اور اس کے اندر تقریباً 2 دانے آپ کالی مرچی بھی ڈال دیں، تھوڑا سا کوٹ کے ڈال دیں.
تو وہ کیا ہوگا. اور پھر یہ جو بڑی الائچی یہ بھی ذرا کوٹ کے ڈال دیں، کیونکہ ثابت ڈالتے ہیں تو اس کا عرق اتنا جلدی نہیں نکلتا. تو اور اس کے اندر جو ہے پھر قہوہ تیار کر لیں 1 کپ پانی ڈال کر، اور صبح نہار منہ اس بچی کو 2 کپ پانی ڈال دیں، اور 1 کپ رہ جائے تو اسے اتار لیں. اس کے اندر 1 چمچ شہد ڈال دیں، اور اسی طریقے سے اس کے اندر آپ ادرک بھی ڈال دیں. اگر آپ ادرک کا جوس شامل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر دیں، نہیں تو اگر آپ ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا جو ہے آپ اس کے اندر ڈال دیں، اور اس کے اندر ابال لیں اس کو بہترین، اور 1 چمچ شہد ڈال کر اس بچی کو صبح کے وقت میں نہار منہ قہوہ دیں. تو آپ، اور اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت بھی یہ بچی کو قہوہ دیں. اور کمید کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا فرق بچی کو آئے گا. لیکن یہ کیا ہوگا، یہ کنٹینیوسلی جو دمے کے مریض ہیں ان کو یہ قہوہ جو ہے کنٹینیوسلی استعمال کرنا ہوگا. لیکن ویسے جو بڑوں کے لیے میں اکثر کو یہ مشورہ دیتا ہوں، کلونجی کا تیل، شہد، ادرک کا جوس، یہ صبح نہار منہ استعمال کریں، رات کو سوتے وقت استعمال کریں. لیکن اگر شوگر کے پیشنٹ ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ شہد استعمال نہ کریں، ہنی استعمال نہ کریں. اسی طریقے سے اس بچی کو ایگزیما بھی ہے. تو ایگزیما کے لیے بچی کو آپ کیا کریں، پیاز کا رس نکال لیں، اور آپ یہ لے لیں، پیاز کا رس لے لیں تقریباً آپ 2 ٹیبل اسپون، اور تقریباً میتھی دانہ لے لیں 1 ٹیبل اسپون. اور اسی طریقے سے آپ اس کے یہ جو ہے اس کو پورا پیسٹ بنا دیں. پیسٹ بنا کر بچی کو جہاں ایگزیما ہے، خارش ہے، وہاں یہ لگائیں. تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. قبض کے لیے قہوہ جب پلاتے رہیں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس قہوے سے بچی کی قبض بھی ٹوٹے گی انشاءاللہ. اور اس کے لیے کیا کریں، بچی کو فائبر ناشتے کے اندر زیادہ، بچی کو میں ہمیشہ کہتا ہوں بچوں کو ہاف بوائل ایک لازمی طور پر کھلائیں. یہ بچی بھی ہے، خاص طور پر دمے کے مریض بچوں کو ہاف بوائل آملیٹ کے بجائے ہاف بوائل ایک ضرور کھلائیں صبح کے وقت میں. اس کے بعد جو ہے ان کو دودھ والی چائے کے بجائے آپ قہوہ پلائیں تو زیادہ مفید ہے. تو اس سے انشاءاللہ بچی کی قبض کی جو ہے وہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر قبض زیادہ ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ دودھ کے بچی کے لیے دودھ ظاہری بات ہے، بچی کو سانس کا مرض ہے تو دودھ اس کے لیے اس کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ نیم گرم پانی، یہ جو قہوہ تیار کرتے ہیں اسی کے اندر آپ ایک ٹی اسپون جو ہے اس کے اندر آپ کیسٹر آئل ڈال کر بچی کو پلا دیں اللہ کے حکم سے. یا پھر اگر یہ بھی نہ پلا سکیں تو آپ 1 چمچ جو ہے اس کے جو ناشتہ بچے کا سیریل وغیرہ یہ جو بھی آپ دیتے ہیں صبح کے وقت میں ناشتہ، اس کے اندر 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال کر اس کو پلا دیں. تو اس سے انشاءاللہ اس کی آنتوں کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. ہماری ایک اور بہن ہے سبیدہ، ان کی عمر جو ہے 40 ہے، اور 65 کے جی ان کا وزن ہے. آنکھوں میں خارش بہت زیادہ ہے، اور سوجن بھی بہت زیادہ ہے، پانی بہت آتا ہے. اس کے حوالے سے کچھ بتلایا جائے. دیکھیں، آنکھوں میں خارش اور آنکھوں میں سوجن، آنکھیں بہت زیادہ سوج جاتی ہیں اور پانی بھی بہت آتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ قرآن کریم کی آیات موجود ہیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. اگر یہ نہیں آپ کو آتی تو آپ یا نور یا بصیر، یا نور یا بصیر 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر دم کریں ہر فرض نماز کے بعد. ایک کام آپ یہ کریں. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ کلونجی کا تیل لے لیں، کلونجی کا تیل لے لیں، اور کلونجی کا تیل اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلی پر جو ہے وہ لگا دیں، اور یا نورو یا بصیرو اسی تیل پر پڑھ کر اپنی آنکھوں پر یہ مسل لیں، جہاں جہاں آپ کو سوجن محسوس ہوتی ہے اس کے ارد گرد مسل لیں. اور یہی تیل جو ہے آپ اپنے ناف پہ لگائیں، ناف کے اندر لگائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کافی فرق آئے گا. اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ اپنا لعاب، یعنی کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو مسواک کر کے سو جائیں، مسواک کر کے سو جائیں، اور صبح اٹھیں اپنا ہی لعاب لے کر اپنی آنکھوں میں لگائیں. انشاءاللہ آنکھوں کی خارش بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں کے جملہ امراض سے آپ کو کتنا شفا ہوگی. یہ ہمارا جو ہر ایک انسان کا سلائیوا ہے نا، جو اس کے منہ کا تھوک ہے، اس کا لعاب ہے، یہ اس کی اپنی آنکھوں کے لیے بڑا مفید ہے، لیکن صبح نہار منہ کا. لیکن یہ جب کہ اگر آپ کے منہ کے اندر کوئی مرض نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ کے منہ میں آپ کی کسی دانت کے اندر انفیکشن نہیں ہے اور کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آپ اپنے دانت کو ٹوتھ پیسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جس دن آپ نے یعنی کہ رات کو ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنی، پھر رات کو آپ نے مسواک کرنا ہے، مسواک کر کے پھر سو جائیں، اور صبح اٹھ کر جو ہے نا پھر آپ اپنا لعاب لے کر، یعنی کہ صبح نہار منہ جب آپ اٹھیں گے بستر میں تو اس وقت ہی آپ اپنا لعاب لے کر اپنی آنکھوں پہ لگا دیں. آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس سے کافی آپ کی آنکھوں میں فرق ہوگا. انشاءاللہ بہت سے ایسے مریض ہیں جن کو ہم نے ان کے سلائیوے سے انہی کا علاج کروایا آنکھوں کا، اور الحمدللہ وہ شفا یاب ہوئے. تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اچھا، بیٹی ہے، ایک اور ہماری بہن ہے، اچھا انہی کا ایک اور سوال، انہی کا جو تھا، یہ 7 سال سے ان کو ہیئر فیور بھی ہے. ہیئر فیور والوں کے لیے، یعنی کہ بچوں کو بہت زیادہ جیسے چھینکیں بہت آتی ہیں، ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، تو بتا رہی تھی انہی کو 7 سال سے ہیئر فیور بھی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کیا کریں کہ ایک تو زیادہ گرم اشیاء سے پرہیز کریں.
کھانے کے اندر زیادہ گرم اشیاء سے پرہیز کریں، اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت جو ہے میرا یہ جو نسخہ ہے نا میتھی دانے کا، اس کو گیلا کر لیں، ایک ٹیبل اسپون یہ لے لیں میتھی دانہ، اس کو گیلا کر لیں، اور اس کے ساتھ جو ایک عدد جو ہے انجیر وہ گیلی کر لیں، صبح اٹھ کر جو ہے آپ انجیر بھی کھا لیں اور میتھی دانے بھی کھا لیں، اور اس کے ساتھ پانی بھی پی لیں، اس سے اچھا یہ پانی اور انجیر وغیرہ کا میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ جب بھی استعمال کرتے ہیں، ظاہری بات ہے پوری رات پانی پڑا رہا ہے تو سرد موسم بھی آگے، ویسے بھی سردی آ رہی تو پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو اس کا طریقہ کار یہ کہ پانی کا تھوڑا سا آپ چولہے پر رکھ لیں، تھوڑا سا گرم کر لیں، تو نیم گرم کوسا سا ہو تو آپ اس کو پھر پانی کو پی لیں، اور یہ میتھی دانہ بھی کھا لیں اور انجیر بھی کھا لیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی آنکھوں کی تکلیف بھی ختم ہوگی، اور باقی جملہ امراض سے جو آپ کے خاص طور پہ ہیئر فیور کا پرابلم ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں ناظرین کرام، کچھ مزید کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز جوابات کی طرف بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام عمر وزن شہر۔ جی وہ میں لاسٹ تھرسڈے کو آپ کو کال کی تھی نا، وہ بلڈ کے بارے میں، CRP ESR محمد جی خلیل۔ جی مجھے ایسا جی وہ یاد آ رہا ہے کچھ، جی 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 جو CRP ہے نا، اس سے فلمیشن بنتی ہے بلڈ ٹھیک میں۔ ہے۔ جی 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 جو ESR ہے محمد نا، اس خلیل سے صاحب آپ بات کر رہے ہیں، محمد خلیل۔ جی 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 خلیل صاحب۔ ESR جو ہے نا، اس سے افیکشن بلڈ میں ہوتا ہے، اچھا کسی باڈی میں ہو آپ جاتا یہ ہے نا۔ بتائیے کہ اب میں نے آپ کو علاج بتلایا تھا، آپ سمجھ گئے تھے علاج؟ وہ تو ارتھرائٹس کے لیے بتایا تھا نا آپ نے، میں اس نے بلڈ آرتھرائٹس کے کے لیے لیے بتایا تھا، خون کی صفائی کے لیے بھی بتلایا تھا نا، کہ آپ خون کی میتھی صفائی دانے کو کے لیے استعمال کچھ کر۔ نہیں بتایا تھا نا، یہی اس لیے میں دوبارہ فون کیا۔ وہ تو ہاں خون، ارتھرائٹس کے لیے میتھی دانہ بتایا تھا آپ نے۔ چلے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، خون کی صفائی کے لیے میں ذکر کرتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے یہ خلیل صاحب؟ بتانا تھا، ساتھ بلڈ پریشر بھی ہے، جو چیز بتانا نا وہ بلڈ پریشر نہ اس سے ہائی ہو۔ آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں، ویسے میں نے ذکر کیا تھا لیکن دوبارہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی خلیل صاحب؟ اللہ پاک آپ کو شفاء کلی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، میری کون بہن؟ نام عمر وزن شہر۔ جی میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں، میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو سورائسس ہے باڈی اور سر پہ اور بال بھی گرتے ہوں اور زیادہ سورائسس بڑھ رہا ہے تو اس کا علاج بتا دیں، دیکھیں پڑھنے کے لیے بھی خاص کچھ بتا دیں جنرلی پلیز۔ طور پر ہے، ایک جنرلی طور پر ہے، ایک یہ ہے کہ کسی کو خاص مرض ہے تو اس کے لیے پھر میں باقاعدہ ان کی عمر پوچھتا ہوں اور ان کا وزن پوچھتا ہوں، پھر اس کے اچھا، ساتھ پھر میں ان کو ان نسخہ کی ایج بتلاتا ہوں کہ 20 ایئرس ہے اور ان کا وزن جو ہے راؤنڈ اباؤٹ لڑکی ہے 52 فیمیل ہے، کے مجھے جی ہے۔ نام بتا دیں، نام کیا ہے؟ نام بتانا نہیں چاہ رہی تھی، چلیں بچی ہے بتائیں، بچی بیٹی ہے، ہے، لڑکی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لڑکی کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال، وزن کتنا ہے؟ 52 سے 53 ایسی کے جی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ بتائیے کہ اب مجھے بتائیں کہ اس کو تکلیف کیا کیا ہے اور کب سے ہے؟ 6-7 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں۔ 8 سال ہو گئے، سر میں ٹھیک ہے۔ زیادہ ہے، پھر باڈی میں جیسے جسم کے فرنٹ میں اور بیک پہ اور ٹانگوں پہ سورائسس ہے، اچھا اس کے لیے اور کیا سر میں استعمال کیا؟ بال بھی کوئی بہت کریم زیادہ وغیرہ گرتے ہیں استعمال سر۔ کی ہے آج تک؟ جی اس کے لیے آج تک کیا استعمال کیا ہے؟ ڈرمیٹولوجی کا علاج کر رہے ہیں، وہ اسٹیرائڈز دیتے ہیں، ساتھ میں یہ کوکونٹ آئل یوز کرتے ہیں سر کے لیے، اور جسم کے لیے کبھی کبھی ایلو ویرا تھوڑا سا یوز کر دیتے ہیں۔ سر کے بال بھی گر رہے ہیں؟ بہت زیادہ گر رہے ہیں۔ بچی کے منتھلی سائیکل ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں پروگرام دیکھیں، باقی تو بچی کو کوئی تکلیف نہیں، کھانا پینا بچی کا ٹھیک ہے؟ جی باقی ٹھیک ہے قبض کی الحمدللہ۔ شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تقریباً ٹھیک ہے 8-9 سال ہو گئے اس بیماری کو نا۔ میں ذکر کرتا ہوں میری بہن انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کلی نصیب فرمائے انشاءاللہ، بیٹی کو بھی شفاء نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کالر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام عمر وزن شہر۔ میرا نام شاہین ہے اور جی اوور 60 اور وزن ہے 60 kg۔ جی ٹھیک ہے، سوال پوچھیے بہن شاہین۔ جی بہن شاہین۔ ہاں وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ پھول مکھانے میں بھگو کر اور صبح بریک فاسٹ کے ساتھ سیریل میں پورج میں مکس کر لیتی ہوں
اور مکس سیڈ بھی اور یہ نٹس ایز ویل. تو یہ ٹھیک ہے؟ صرف میں خالی پھول مکھانے نہیں کھاتی بلکہ ان کو بھگو کے صبح سیریل میں پوریج اور اوٹس میں کھا لیتی ہیں. یہ ٹھیک ہے؟ تو کس چیز میں بھگوتی ہیں؟ دودھ کے اندر بھگوتی ہیں؟ ہاں دودھ کے اندر بھگوتی ہوں رات کو اور صبح میں اپنے پوریج میں یہ مکس کر دیتی ہوں. نٹس ابلا ہوا دودھ ہوتا ہے، ابلا ہوا دودھ ہوتا ہے، ابلا ہوا ٹھنڈا دودھ دودھ. ہوتا ہے. جی جی بالکل آپ ایسا کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا ایک اور بات کر رہی تھی کہ دمے کے جو مریض ہیں نا، دمے کے مریض ہیں، وہ اس طریقے سے استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. آپ دمہ تو نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ مجھے نہیں ہے، مجھے ڈائبیٹکس ہے لانگ ٹائم سے. اس کے ساتھ میتھی دانہ ضرور استعمال کریں آپ جی وہ ڈائبیٹک کے لیے. میتھی دانہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میتھی دانہ میں رات کو بھگو دیتی ہوں، گرائنڈ نہیں کرتی، اور صبح اٹھ کے بیفور بریک فاسٹ میں میتھی دانہ گرم کر کے اور میتھی دانہ اور اس کا پانی میں پی لیتی ہوں بیفور بریک فاسٹ. رات کو ضرور لے لیں. اور رات کو بھی ایسے ہی کرتی ہوں. رات کو کھانے کے بعد بھی میں ایسے ہی کرتی ہوں. تو گرائنڈ نہ بھی کروں ویسے کھا لوں. از دیٹ آل رائٹ؟ نہیں اگر ایسے ہی کھانے نا، دیکھیں ایک تو یہ کہ اس کا دانہ سخت ہوتا ہے، اس کا دانہ سخت ہوتا ہے تو وہ اتنا جلدی ہضم بھی نہیں ہوتا بسا اوقات، یا پھر آپ کے آنتوں میں ایسے ہی پڑا رہتا ہے، یہ وہ فضلے میں پھر ایسے ہی نکل جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، ایک چمچ پاؤڈر منہ میں ڈال لیں اور سادے پانی سے پھنس کھا لیں اسے. اور یہ آپ کو دو فائدے دے گا، ایک تو آپ کے شوگر کو کنٹرول کرے گا، دوسرا آپ کے اعصاب کو طاقت دے گا اس طریقے سے کھانے سے رات کو. اور صبح جو دوسرے طریقے سے کھانے سے آپ کے جو ہے نا اس سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا اور باقی معاملات بھی آپ کے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا میں آپ سے کیونکہ میں سنتی ہوں آپ کا پروگرام، مجھے بہت ہی پسند ہے، سب کام چھوڑ کے سنتی ہوں اور مجھے ضرورت بھی ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے آئیڈیا لے لوں کہ میں سنتی ہے یا دوسروں کو بھی دعوت دیتی ہیں، دوسروں کو بھی کہتی ہیں کہ بیٹی بیٹوں کو سب کو جو ہے کہتی ہیں کہ پروگرام دیکھا کرو. اچھا ہماری ایک آنٹی ہے، وہ بیچاری سب کو کال کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پرانے وقت کی ہم مائیں، ہمیں تو چلو ہماری دادیوں نے، ہماری امیوں نے ہمیں سکھا دیا تھا کہ یہ چیزیں گھروں کے اندر استعمال کر لیتے ہیں. تم آج کل کی مائیں ہو، تمہیں تو یو کے میں بورن ہوئے، تمہیں تو بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اب تمہیں یہ ماشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے بڑا تمہارے لیے غنیمت ہے. تو وہ خود بھی نوٹ کرتی ہیں، اپنی بچیاں ان کی ماشاءاللہ رجسٹر لے کر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے پورے رجسٹر بنا دیے ہمارے نسخوں کے. اچھا تو یہ اگر وہ گرائنڈ کر لیں میتھی دانہ پھر ٹھیک ہے، اور ورنہ وہ پتہ کیا اگلے دن وہ سافٹ ہو جاتے ہیں ویسے تو میں چبا کے کھا لیتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ یہ ہے کہ بہتر صبح کے وقت میں آپ اسی طرح کریں جس طرح آپ کر رہی ہیں. اچھا اور رات میں آپ پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اور ایک چمچ منہ میں ڈال لیں اور اوپر سے سادہ پانی پی لیں. آپ کو شوگر تو نہیں ہے نا؟ جی شوگر ہی وہ بہت زیادہ ہے، اسی کا تو چکر کر رہی ہوں. تو بس اسی کے لیے پانی کے ساتھ کھائیں. میں پہلے سوچ رہا تھا آپ کو دودھ کے ساتھ، لیکن آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ کھائیں تو زیادہ مفید ہے آپ کو. اچھا ہلدی والا دودھ بھی کبھی کبھی اگر پی لیا جائے تو نقصان تو نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، کبھی کبھار کوئی حرج نہیں. اچھا کوئی بات نہیں ہے. اور سیریل کے ساتھ پھول مکھانے، اچھا یہ پھول مکھانے شوگر لیول کو ٹھیک کرتے ہیں اور کیا کس چیز کے لیے؟ آپ اس کے بے شمار فوائد ہیں. اس پر میرا ایک پروگرام موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، میں پھول مکھانے وہ ایسے ہی کروں گی اور سیریل میں ڈال کے میں کھا سکتی ہوں. وہ سافٹ ہو جاتے ہیں، رات کو بھگو دیتی ہوں دودھ میں اور صبح اپنے پوریج میں اوٹس میں نا وہ ڈال لیتی ہوں ود مکس سیڈ اینڈ نٹس. بہت شکریہ. تو انشاءاللہ مزید کالز کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے. انشاءاللہ بہتری ہوگی انشاءاللہ. پابندی سے استعمال کریں کسی بھی نسخے کو. جب میں ذکر کرتا ہوں اس کو پابندی سے استعمال کریں گے تو اس کے زیادہ فوائد ہوں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن، شہر؟ جی ایکچولی مجھے حکیم صاحب مجھے بیٹی کے لیے سوال کرنا تھا آپ سے. جی بیٹی کی عمر؟ جی 21 سال ہے. بیٹی کی عمر 21 سال. وزن اس کا قریب 70 تک ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیے سوال کیا ہے بیٹی کے متعلق؟ جی اس کے بال بہت گر رہے تھے تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ 12 سال کی عمر سے اس کے بال گر رہے تھے. اچھا 12 سال کی عمر سے؟ جی. تو اس کے لیے کیا استعمال کیا آج تک؟ کافی کچھ کیا ہم نے، جیسے کہ ہوم ریمیڈیز ہوتے ہیں وہ کیے، ڈاکٹر سے بھی بتایا، ڈاکٹر نے بلڈ بھی ٹیسٹ وغیرہ کیا، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا.
بہت چلیں انشاءاللہ ابھی مشکل میں ذکر کروں گا، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا اس کے علاوہ کوئی الرجی وغیرہ تو نہیں؟ جی جی نہیں، کوئی الرجی نہیں ہے، بس اچھا گرمی ٹھیک ہے، بہت لگتی ہے اسے، ہر وقت گرمی گرمی کرتے رہتی ہے۔ تو بچی کے منتھلی سائیکل ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کہتی ہے ہیوی بہت ہوتے ہیں، بتاتی ہے ایوری منتھ اچھا ہیوی اینیمک بہت تو ہوتے نہیں ہے ہیں۔ بچی؟ خون کی کمی تو نہیں رہتی ہے؟ خون کی کمی تھی، ڈاکٹر نے اس کو دیا ہے آئرن ٹیبلٹ، وہ لیتی ہے۔ اچھا خون کی کمی کب ڈائگنوز کی انہوں نے؟ ایک فیو ایئرس پہلے کیے تھے، کتنے تو کتنا عرصہ پہلے؟ ٹیبلٹ بھی لیتی رہی ہے، کمپلسری لے رہی ہے ٹیبلٹ، اور ہیئر نیلس اور اسکن کی بھی ٹیبلٹس لیتی ہے، ملٹی وٹامنس وغیرہ بھی لے رہی ہے، بہت کچھ کی اس نے، لیکن بال لگ بھگ ختم، سامنے سے پورا نا جیسا گنجا پن نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی بھوک وغیرہ تو ٹھیک ہے نا؟ کھانا پینا ٹھیک کر لیتی ہیں؟ جی جی کھانا پینا الحمدللہ ٹھیک قبض رہا کی ہے۔ شکایت سوری تو نہیں میم، رہتی ہے؟ نہیں نہیں، میں حکیم صاحب ٹھیک، سے بات کر رہی ہوں نا؟ جی 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 آپ حکیم سے بات کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے اچھا اچھا، میں ویسے انشاءاللہ۔ باقی ریگولر ہی پروگرام دیکھتی ہوں، اتنا فائدہ مند پروگرام ہے یہ الحمدللہ، الحمدللہ اتنی خوش الحمدللہ ہوں میں اس چیزوں سے، اتنے فائدے ملتے ہیں ہم لوگ سبوں الحمدللہ کو، تو مجھے ذہن الحمدللہ میں بس آیا کہ چلے کیوں نہ میں بیٹی کو لے کر ضرور بتا ضرور دوں، آپ کیونکہ لوگوں اس کے لیے کی پروگرام میں ابھی ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کو بھی انشاءاللہ شفاء کلی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم جی کالر آپ آن ایئر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام، عمر، وزن، شہر؟ جی میرا نام ہے ایس بیگم اور کیا عمر بتائیں؟ ایس بیگم ایس بیگم، اچھا ایس جی، بیگم کی اور عمر کیا ہے؟ 60 اور 50۔ وہ وزن کیا ہے؟ وزن کتنا ہے؟ 78 سوری 68۔ 68۔ آپ تو اچھا ہو گیا تھا، آپ 10 کے جی آپ کا بڑھ گیا تھا۔ یہی میری ایج ہے 60 جی جی میں سمجھ گیا، آپ بتائیے سوال اور کیا ہے؟ ویٹ ہے 68۔ جی جی سوال کیجیے۔ جی جی میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے ریسنٹلی کورونا سے، انا للہ و انا الیہ تو راجعون۔ میں اللہ نا بہت کریم۔ ڈپریشن میں ہوں، 8 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن میں تو رات کو نیند نہیں آتی، اور وہ میری بیٹی جو ہے تو وہ بہت پریشان ہے، وہ بھی بہت ڈپریشن میں ہے، میری بیٹی ہے میرڈ ہے لیکن اس کا بیبی بھی ہونے والا، میں اس کے لیے بہت ٹینشن میں ہوں، اللہ تو کریم آپ کو اور دعا آپ کی بھی بچوں کیجیے کو، گا پورے خاندان کو صبر جمیل آپ عطا کو۔ فرمائے۔ اور میں دیکھیں جی مجھے اللہ کے نیند جو نہیں آتی فیصلے رات ہیں نا، کو۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ضرور اس پر اجر عطا فرماتے۔ جی تو اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا، لیکن یہ کہ رات کو نیند نہیں آتی۔ ہاں صحیح بات ہے، انسانی فطرت ہے، ایک زندگی کا، زندگی کے ایک ساتھی آپ کے، جن کے ساتھ زندگی کا ایک طویل عرصہ آپ نے گزارا، اب وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کی جدائی تو اتنا معمولی تو نہیں ہے آخر یہ معاملہ، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، جب اور انسان کا بیٹی اس کے میں لیے کوئی پریشان ہوں، بیٹی پریگننٹ ہے تو اس کا سانس تھوڑا سا بند ہو جاتا ہے، پریشان ہوتی ہے باپ کے لیے، ایگزائٹی ہوتی ہے، اس کو بچی تو کو ایگزائٹی فیل جی ہوتی جی ایگزیکٹلی ہوتی ہے اس ہے۔ کو، میں اس کو ابھی جو ایس بیگم آپ نے یہ بیٹی کے بارے میں پوچھ رہی ہیں اپنے بارے میں؟ اپنے بارے میں بھی اور بیٹی کے اچھا ابھی آپ کو ایک تو رات کو نیند نہیں آتی، دوسری کیا پرابلم ہے آپ کو؟ مجھے نیند نہیں آتی، سوچتی رہتی ہوں، بس بس آتے رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، یادیں ہیں نا، پھر یادیں وابستہ ہیں انسان کی اپنی زندگی کے، آپ کے لائف پارٹنر تھے، اچھی یادیں انسان کو تو کہاں پھر، لیکن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس کے متعلق ذکر کرتا ہوں۔ باقی آپ کو شوگر وغیرہ؟ نہیں کچھ نہیں ہے، وہ بیٹی جلی نا، اس کو ٹینشن ہے بہت زیادہ، میں انشاءاللہ غصہ بیٹی کے کرتی لیے ہے۔ بھی ذکر کرتا ہوں، اس کو بیٹی کو بھی ایگزائٹی جو ہوتی ہے اس کے لیے میں ذکر وہ کرتا ہوں۔ وہ پریگننٹ کتنے مہینے کی ہے؟ 34 ہے۔ اچھا بیٹی کی یہ بتائیں کہ عمر، اس کو وزن کتنا ہے؟ اس کا وزن ہوگا 50 اچھا یہ بتائیں کتنے مہینے کی پریگننٹ ہے؟ اور 8 مہینے ہے۔ 8 مہینے کے، 8 مہینے کی پریگننٹ۔ وہ اپنے گھر میں اچھا رہتی ہے۔ باقی بیبی ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اسکین جی وغیرہ ٹھیک ہو ہے، گئے؟ اللہ کا شکر، جی ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے، انشاءاللہ دعا کرنا آپ بھی خیریت سے۔ اللہ پاک جو ہے انشاءاللہ جتنے سن رہے ہیں آپ کے لیے سب دعا کریں گے انشاءاللہ۔ سب مسلمان ایک دوسرے کے جب تکلیف سنتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ، جتنے سننے والے ہیں سب آپ کے میری حق میں بیٹی کے ہم بھی لیے دعا دعا کریں گے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آپ کی بھی بچی۔ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کریم آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین اور اللہ رب العالمین کی بس رضا پہ راضی رہیں۔ آمین۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر کا اللہ انتقال ہو حافظ، گیا تھا اللہ حافظ۔ جب، جی اللہ حافظ، السلام علیکم۔ میں ذکر کرتا ہوں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ، میں کچھ کالز ان کو شامل کرتا ہوں پھر میں واقعہ سناؤں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ نام، عمر، وزن، شہر. نام نہیں بتاؤں گی لیکن عمر ہے 60 اور ویٹ بہت زیادہ کم ہو گیا لیکن اتنا پتا مجھے نہیں، ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ ویٹ کتنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ مجھے شوگر بھی ہے. ویٹ آپ کا تقریباً اندازہ کتنا ہوگا؟ 70 kg سے اوپر؟ اندازہ میرے خیال میں 70 سے کم ہوگا. 70 سے کم ہے، 65 ہوگا. جی 65 سے بھی کم ہوگا کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوں. چلیں یہ بتائیے کہ ابھی وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اب کچھ عرصے میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، شوگر کولیسٹرول بھی ہے اور دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو بلڈ پریشر بھی ہے لیکن سب کنٹرول میں ہے. اب کچھ عرصہ سے مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے. ڈپریشن کب سے ہوا؟ ڈپریشن تقریباً کو 6 month ہو گئے ہیں. تو اب پرابلم یہ ہے کہ مجھے یہ پتا نہیں چلتا کہ میری ٹانگیں بھی کانپتی ہیں، بازو بھی کانپتے ہیں، ہاتھ بھی کانپتے، لپس بھی سو جاتے ہیں اور سارا بدن ہی سو جاتا اور کانپنے لگتا ہے جب چلتی ہوں. مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے. اچھا تو یہ زیادہ کب سے ہو رہا ہے؟ کتنا عرصے سے پہلے؟ ابھی ایک تو عمر کا بھی تقاضا ہے. آپ یہ بتائیں آپ کے پاس بچے، آپ کے پاس کون رہتا ہے؟ آپ اکیلی رہتی ہیں؟ کوئی بچے رہتے ہیں؟ میری بچی اور میرا لڑکا رہتا ہے لیکن بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی اور ہوں بھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک تھی، اب گاڑی بھی نہیں. یہ 6 مہینے سے آپ کو ڈپریشن کیوں ہوا ہے؟ آخر کیا سوچتی ہیں آپ؟ ڈپریشن یہ ہوا ہے کہ جو باقی کے بچے نا ان کی بہت سخت وہ مجھے پرابلم دے رہے ہیں. تو اس لیے نہیں، انہوں نے بچے بھی اپنے لے لیے، بچے ادھر آتے تھے وہ بھی لے گئے، ملنے نہیں دیتے. تو اس لیے بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی. تو ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے ڈپریشن کی اور ساری ٹیبلٹ دی. تو اب جب بات کرتی ہوں نا زبان بھی سو جاتی ہے، دانت بھی سوئے ہوئے، اونٹ بھی سوئے ہوئے، ہاتھ نہیں ماشاءاللہ ابھی تو آپ بات کر رہی ہیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی جوان ہے ان سے میں بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. جی ایک اور بات ہے کہ بالکل ایسے بدن ہو گیا ہے جیسے لکڑی نہیں ہوتی، اس طرح کا بدن ہو گیا ہے. وہ چلتی ہوں تو ٹانگیں بھی کانپتی ہیں، ہاتھ بھی کانپتے، جب ٹیبلٹ اٹھاتی ہوں تو انشاءاللہ ضرور بہتر ہوگا. اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. آپ بالکل نہ گھبرائیں. انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں کچھ نسخے، تو انشاءاللہ آپ ضرور استعمال کریں، اس سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں احمد جی. اللہ کریم آپ کا سایہ شفقت سلامت رکھے، آپ کو سکون عطا فرمائے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام حکیم صاحب، کیسے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. نام، عمر، وزن، شہر؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کرنی ہے. بیٹے کا نام؟ سید حارث. ماشاءاللہ سید حارث. جی سید حارث کی عمر؟ اس کی عمر 6 سال ہے. 6 سال ہے. اور وزن کتنا ہے؟ تقریباً 15 kg ہوگا. اچھا جی فرمائیے سوال کیا ہے سید حارث کے بارے میں؟ میرے بیٹے کو 2 سال پہلے سے اورل ہرپس جس کے ماؤتھ میں جو ہوتا ہے وہ شکایت شروع ہو گئی. جب اس کو پہلی بار ماؤتھ میں کیا ہو گیا؟ ہرپس سمپلیکس. نہیں تکلیف کیا ہے اس سے؟ ماؤتھ کے اندر، منہ میں تکلیف کیا ہے؟ اس کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے پورے منہ میں ہو جاتے ہیں. پھر اس کے لپس بھی سوجن ہو جاتی ہے، پھر دونوں لپس آپس میں چپک جاتے ہیں. تو ایسا کر کے اس کو 15 دن لگتے ہیں وہ ہیل ہونے کے لیے. تو اس طرح سے اس کو 6 مہینے میں 3 بار ہو گیا ابھی تک. اللہ اکبر. تو ابھی ڈاکٹروں نے کیا بتایا، کیا دوائی دی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو وائرس ہے یہ ہمیشہ اپنے لپس کے آس پاس رہتا ہے، ایسی کوئی چیز کھائے جس سے ٹریگر ہو کے پھر آ جاتا ہے. تو اس کو کبھی کبھی ماؤتھ کے لپس کے باہر چھوٹے چھوٹے اس کو چھالے ہوتے ہیں کبھی کبھی. تو پھر باہر بھی ہوتے ہیں؟ باہر بھی ہوتے ہیں؟ جی باہر بھی ہوتے ہیں. تو حکیم صاحب ایسا کوئی علاج بتائیے کہ آگے کبھی نہ ہو. یہ بتائیں بچے نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے یا ڈبے کا؟ نہیں ڈبے کا پیا ہے. بالکل بھی نہیں پیا ماں کا دودھ؟ جی نہیں. اچھا باہر جو چھالے ہوتے ہیں وہ پانی والے ہوتے ہیں یا کیسے ہوتے ہیں؟ اس میں پس وغیرہ ہوتے ہیں؟ جی چھوٹے چھوٹے بلسٹر جو پانی والے ہوتے ہیں. پھر وہ جب چھالے بریک ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں ٹائم لگتا ہے، پھر ہیل ہونے کے لیے تقریباً 10 دن لگ جاتے ہیں جب باہر ہوتے ہیں. جب یہ بچہ ابھی تو ماشاءاللہ یہ 6 سال کے ہیں، تو بچپنے میں بچے کو قبض زیادہ رہتی تھی؟
ہاں اس کو پیٹ میں ہوتا تھا درد بہت. پیٹ میں درد بہت ہوتا تھا. اس کے علاوہ قبض بھی بہت رہتی تھی؟ ہاں شروع میں رہتی تھی, بعد میں ٹھیک ہو گیا. جسم میں کسی حصے پہ کوئی خارش, کوئی جلدی بیماری؟ نہیں, یہ اچانک سے شروع ہو گیا. اچھا, یہ تقریباً کتنا عرصے ہو گیا اس کو؟ یہ 2 سال سے ہو گئے؟ جی 2 سال سے ہوا ہے. ابھی تک اس کو 3 بار ایسا ہوا ہے, اور جب بھی ہوا ہے 15 دن یا 20 دن ہوتا ہے, اور یہ کچھ کھا نہیں سکتا. بس اس کو نا سیرن سے میں اس کو پانی اور دودھ دیتی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ پاک شفائے کلی نصیب فرمائے. باقی آپ نا اس کو غذا کے اندر میں ذکر بھی کروں گا, لیکن ویجیٹیبلز جتنی ہے نا وہ اس کو آپ بھلے آپ اس کو پیسٹ بنا کر دیتے ہیں یا پکا کر دیتے ہیں, اس کو اسٹیم بوائل کر دیتے ہیں, وہ ویجیٹیبلز ضرور دیں اس کو بچے کو. جی ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. باقی اللہ پاک شفائے کلی شفائے. جی ناظرین کرام, ہم کچھ جوابات کی طرف بڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ بریک کی طرف بھی جانا ہے ہم نے. اس کے بعد بریک کے بعد پھر مزید سوالات شامل کریں گے. اچھا, ہماری بہن ہے مانچسٹر سے, ان کی بیٹی ہے لڑکی, ان کی بیٹی ہے 20 سال کی اور 52 kg اس کا وزن ہے. 6 یعنی کہ 8-9 سال سے تقریباً سر میں اور جسم میں, باڈی میں ان کو یعنی سورائسس ہے, اور اس کے علاوہ سر کے بال بھی بہت زیادہ گر رہے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. ناظرین کرام, میں اس کے حوالے سے ذکر کروں گا, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ہماری بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. چلتے ہیں ایک پیار کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام, آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اور آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت. الحمدللہ ایوری تھرسڈے اور ایوری سیٹرڈے لائیو ہوا کرتا ہے, اور الحمدللہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں, اور الحمدللہ آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات بھی ہم دیتے ہیں. تو ہماری بہن تھی مانچسٹر سے, ان کی بیٹی ہے, ان کی عمر 20 سال ہے اور 52 kg ان کا وزن ہے. 6-7 تقریباً بتا رہی تھی پہلے, 6-7 سال پہ بتایا, 8-9 سالوں سے تقریباً سر میں اور باڈی میں سورائسس ہے, اور سر کے بال بھی بہت گر رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ بتلایا جائے تو دیکھیں جی, اس کے لیے سب سے بہترین ایک تو یہ کہ میتھی دانہ خواتین کے لیے ایک سونے کی قیمت ہے. جس طرح خواتین سونا ایک زیور ہے نا, سمجھ لیں کہ یہ بھی ان کے لیے ایک زیور ہے, بہترین چیز ہے. اندرونی طور پر بہترین اس کو استعمال کریں. اندرونی طور پر یہ خواتین کے لیے بہترین نعمت ہے. تو رات کو سوتے وقت اس کو 1 چمچ میتھی دانے کے ساتھ 1 گلاس دودھ جو ہے وہ آپ پابندی سے استعمال کریں. ایک کام یہ کریں, یعنی کہ 1 چمچ پاؤڈر جو ہے وہ منہ میں ڈال دیں, اور اس کے ساتھ ہلدی والا دودھ پی لیں یا سادہ دودھ پی لیں, جیسے آپ کو اچھا لگے. تو ایک تو کام یہ کریں. دوسرا یہ کریں کہ آپ کے جسم میں سورائسس ہے تو جب بھی نہانے کے بعد, ایک تو یہ کہ نہانے سے پہلے اپنے پاس 2 کلو پانی کے اندر تقریباً 10 ٹیبل اسپون جو ہے اس میں میتھی دانے کا پاؤڈر ڈال دیں. اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں. جب وہ 1.5 کلو رہ جائے اس کو اتار لیں اور ٹھنڈا کر لیں, اور پھر اپنے پاس باتھ میں لے کے چلے جائیں. جب نہا لیں, نہانے کے بعد پورے جسم پر یہ والا پانی ڈال دیں, یہ جو میتھی دانے والا پانی ہے, یہ پانی پورے جسم پر ڈال دیں. اس سے جو ہے انشاءاللہ کافی افاقہ ہوگا. دوسرا کام, اچھا اس کے بعد اپنی باڈی کو تولیے سے خشک نہیں کرنا, ایک بات. اچھا دوسرا کام یہ کریں کہ آپ یہ جو میں نے پہلے بھی یہ نسخہ ذکر کیا تھا, جسم کے جس حصے میں زیادہ آپ خاص طور پر جیسے بال وغیرہ آپ کے زیادہ گر رہے ہیں, اور جسم کے جس حصے میں زیادہ آپ کو خارش اور الرجی وغیرہ ہے, تو وہاں پر آپ 2 قسم کے نسخے میں بتلاتا ہوں خارش کے لیے. ایک تو یہ کہ آپ میتھی دانے کے اندر ویسلین مکس کر کے, میتھی دانہ 1 ٹیبل اسپون اور ویسلین جو ہے وہ 2 ٹیبل اسپون, اس کو مکس کر لیں, اور اس کو جہاں جہاں آپ کے جسم میں خارش ہے, ایگزیما ہے, سورائسس ہے, وہاں پر یہ لگائیں. دوسرا, آپ کے سر کے بال بہت گر رہے ہیں تو آپ میتھی دانے کا پیسٹ اور پیاز کا رس یہ نکال لیں. پیاز کا رس نکال لیں آپ 3 ٹیبل اسپون, اور اسی طریقے سے آپ لے لیں میتھی دانہ لے لیں 2 ٹیبل اسپون, اور اس کو مکس کر لیں اور سر کے اوپر پابندی کے ساتھ لگائیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ جو ہے پیاز کا رس پابندی کے ساتھ لگائیں, اور سر پر تیل ضرور لگائیں. فینوگریک آئل یعنی میتھی دانے کا تیل, یہ پابندی سے لگائیں, اور اپنی پوروں کی مدد سے, یہ پورے جو ہیں ہاتھ کی, اس کی مدد سے سر کا مساج کریں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہ دیکھیے کہ کافی اس سے فائدہ ہوگا. اور یہ لیکن کنٹینیوسلی 3 مہینے تک اس کو استعمال کریں, تو پھر مجھے بتائیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا انشاءاللہ. ہماری ایک اور بہن ہے شاہین, کے سوال کا جواب دے چکا تھا. بیٹی ہے, ایک اور بہن کی بیٹی ہے, ان کی عمر 21 ہے, 70 kg ان کا وزن ہے. بال بہت زیادہ گر رہے ہیں. 12 سال کی عمر سے ان کے بال جو ہے وہ گرنا شروع ہوئے ہیں, تو اب بہت زیادہ گر رہے ہیں, اور خون کی کمی کے لیے بھی ان کو ابھی ٹیبلٹس وغیرہ استعمال کر رہی ہیں, اور اسی طرح نیل, یہ ناخن بھی کمزور, اس کے لیے بھی جو ہے وہ
ٹیبلٹس وغیرہ وٹامنس وغیرہ وہ جو ہے استعمال کر رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں جن میں بھی خاص طور پر خواتین میں دیکھیں بہت سی میتھی دانہ، میں نے ابھی پھر یہی بات کہوں گا، پہلے بھی یہی پرابلم تھی اور اب بھی یہی ہے، صرف فرق یہ ہے ان کو سورائسس تھا، ان کو سورائسس نہیں ہے، لیکن بال گر رہے ہیں اور خون کی کمی بھی ہے. تو میتھی دانہ آپ پابندی سے، جتنی مائیں سن رہی ہیں وہ اپنی بچیوں کو پابندی کے ساتھ رات کو سوتے وقت میتھی دانہ کھلانا شروع کر دیں پابندی کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے فوائد انہیں ملیں گے. ایک کام تو یہ کریں آپ بھی پابندی کے ساتھ رات کو سوتے وقت میتھی دانہ بچی کو کھلائیں. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ خون کی کمی کے لیے صبح کے وقت میں 7 دانے بادام، 7 دانے کشمش اور 3 دانے کالی مرچی، یہ آپ پابندی سے بچی کو کھلائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی سر کے بال بہت گر رہے ہیں، اس کے لیے میرا 3 تیل ہیں، کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل اور میتھی دانے کا تیل. یہ 3 تیل لے لیں، ان کو جو ہے سر پر پابندی کے ساتھ اس کا مساج کریں روزانہ، صبح کے وقت میں بھی اور رات کو بھی، اور دن میں کسی وقت نہا لیا کریں انشاءاللہ. تو یہ پابندی سے کریں گے اس سے انشاءاللہ، اور وہ زیادہ کیمیکل والے شیمپو سے پرہیز کریں انشاءاللہ. کچھ کالز ہیں مزید، ان کو بھی شامل کریں گے اور پھر جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی کالر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن، شہر. جی کن صاحب میں زرینہ بیگم بات کر رہی ہوں. جی زرینہ بیگم، عمر. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ایج جو ہے میری 58 ہے. اچھا اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کر لیں. 68. وزن کتنا ہے؟ اور وزن 63. جی سوال کیا ہے؟ جی 63 وزن ہے. جی سوال کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہے نا ٹانگوں پہ دونوں سائڈ پہ نا سفید مارک پڑ رہے ہیں نا. صرف ٹانگوں پہ، ہاتھوں پہ بھی؟ نہیں ہاتھوں پہ نہیں، صرف ٹانگ پہ دونوں سائڈ. ایک ٹانگ پر ہے، دونوں ٹانگوں پر؟ جی دونوں ٹانگوں پر، ایک پر؟ دونوں پہ. اچھا دونوں پر. یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ عرصہ ہو گیا کوئی 2 سال کے قریب ہوگا لگ بھگ نا. اچھا کتنے بڑے بڑے مارک ہیں؟ مطلب جیسے کہ 2 انچ 3 انچ. یعنی کہ ٹھیک ہے 2 انچ 2-3 انچ مطلب اتنے بڑے نہیں ہیں، 2 انچ 3 انچ کیسے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے پہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ کو شوگر وغیرہ، بلڈ کے بارے میں نے اور پوچھنا تھا آپ سے. جی شوگر ہے آپ کو؟ نہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ تو کوئی مرض نہیں ہے، کوئی پریشن وغیرہ؟ نہیں الحمدللہ. اچھا دوسرا سوال کس کے حوالے سے پوچھنا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بچہ ہے 3 سال کا، تو وہ پیدا جب ہوا تھا مسئلہ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن وہ گرا تھا، گرنے کی وجہ سے نا اس کی ناف ہے نا ادھر سے خون بہت زیادہ اس کو لیک ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے نا وہ 3 سال کا ہو گیا، لیکن اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. بات چیت ماشاءاللہ سب کچھ کرتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا بس. اچھا ناف میں سے خون بہت گیا تھا؟ ہاں خون بہت گیا تھا، گرا تھا وہ. اچھا بچہ بچپن میں یہ ناف میں تکلیف ہوئی تھی یا بچہ جب چلنے لگا تھا اس کے بعد ہوئی تھی؟ نہیں جب گرا تھا اس کے بعد. اچھا گرے کتنا عرصہ پہلے تھا؟ 3 سال کے یہ ہیں تو کتنا عرصہ پہلے گرے تھے؟ 1 سال پہلے گرا تھا نا، تو اس کے ناف سے بہت زیادہ خون نکلا تھا، تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مجھے یہ بتائیے کہ بچے کی ناف میں جو تکلیف ہوئی تھی جب وہ گرے تھے تو وہ کتنے سال کے تھے؟ گرنے کے بعد ہوئی تھی. وہ کتنے سال کے تھے؟ کوئی ہوگا 1 سال کا. اچھا تو ابھی جو ہے وہ پھر وہاں سے مین ناف کے حصے پہ سے خون نکلا تھا یا ارد گرد پیٹ کے کسی اور سے؟ ناف کے حصے سے نکلا تھا خون. اچھا تو بچپن میں اس کی ناف جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو گئی تھی؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بچے کی ناف جلدی ٹھیک ہو گئی تھی، دیر لگی تھی؟ ٹانگوں سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. بچپن میں جب بچے کی پیدائش ہوئی تھی اس کے بعد کچھ عرصے میں ناف ٹھیک ہو جاتی ہے، تو یہ ناف کچھ عرصے میں ٹھیک ہو گئی تھی یا؟ ماشاءاللہ صحیح تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن وہ گرا تھا، گرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی تھی. چلے میں ذکر کرتا ہوں، میں سمجھ گیا، میں ذکر کرتا ہوں. وزن کتنا ہوگا ابھی بچے کا؟ جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن، شہر. جی والدہ صاحبہ یہ انہوں کا نام ہے بیگم بی بی. والدہ صاحبہ بیگم بی بی. عمر کتنی؟ جی عمر انہوں دی 75 کو سال ہے تے وزن بالکل نارمل ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، بالکل پتلے نے. 60 کے جی ہوگا؟ ہاں اتنا کوئی ہوگا. جی سوال کریں سوال.
ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पेट आफर जाता है, तबीयत सही नहीं रहती, ते उन वैसे भी पेट फूल जाता है कितना? पेट जो है उसमें क्या नाम है, गैस बहुत बनती है, बादी बहुत होती है? जी जी, तो इस तरह लगता है जेकर रोटी वापस आवन लगी, मतलब कि उल्टी की शिकायत होती है, जै तबीयत सही नहीं रहती उन्हां दी बिल्कुल इस तरह ना। अच्छा, तबीयत, इसके अलावा उनको कोई शुगर वगैरह? शुगर तो बचे ही नहीं फिलहाल, तो उस तरह में रंग बहुत ना जर्द है या पीला पीला रंग है, तो खास कार्रवाई, तबीयत नहीं सही रहती। अच्छा, पेट उनका बड़ा है या नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा अम्मा जी कितनी रोटी खा लेती? एक फुल्का तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह, चले मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है ठीक है। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माजरत के साथ जी नेक्स्ट कॉलर को हम शामिल करना पड़ेगा हमें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन किराम, हमारे पास बता रहे हैं सिर्फ 3 मिनट है और हम सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जो रह जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको थर्सडे के प्रोग्राम में फिर हम उनके जवाबात जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। हमारी बहन है एस बेगम, उनकी उम्र 50 है और 68 केजी उनका वजन है। रात को नींद नहीं आती और इनके हस्बैंड का भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। अल्लाह करीम गरी के रहमत फरमाए और हमारी बहन को सब्र जमील अता फरमाए। और इनकी बेटी हैं, उनके बारे में उन्होंने सवाल पूछा था। देखिए, रात को नींद नहीं आती, पाँव के तलवों का मसाज करें। दूसरा, आप सजदा लंबा करें। तीसरा, आप जो है अल्लाह की रजा पर राजी रहें, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें। क्योंकि जब इंसान बस औकात सोचता है, जाहिर बात है, मैं हूँ, मैं ये सोचूं मेरी वालदा साहिबा नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है, हमेशा फिक्र होती है। लोगों को देखता हूँ कि माशाल्लाह उनकी वालदा जो है वो खुद भी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी वालदा साहिबा बूढ़ी हैं लेकिन फिर भी हयात है। लेकिन अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह के फैसलों के सामने हमें सरेंडर करना होता है और सरेंडर करना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो है अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना चाहिए। आप उनके लिए दुआ करें, आप उनकी नेक बीवी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए उनकी कब्र, उनकी आखिरत अल्लाह करीम उनकी आसान फरमाए। तो इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि पाँव के तलवों का मसाज करें, अपने सर का भी मसाज करें। और दूसरा, डिप्रेशन के लिए अपने ये जो गर्दन का पिछला हिस्सा है इसका जरूर मसाज करें। आप या बेटी से कहें वो आपका मसाज कर लें, या खुद लेकर तेल थोड़ा सा लेके मसाज कर लें। पाँव के तलवों को जरूर मसाज करें। तीसरा ये काम करें कि आप रात को सोते वक्त हल्दी वाला दूध जरूर पी लें। इससे इंशाल्लाह आपको काफी अच्छा इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह आपकी बेटी उनकी उम्र 34 है और 50 केजी उनका वजन है और बेटी प्रेग्नेंट भी है 8 महीने की। तो वो ज़्यादा फिक्रमंद भी है, उसके लिए भी परेशानी है। तो अब उसके लिए क्या करें कि जी उनको एक तो ये कि अच्छी ग़िज़ा खिलाएं। 8 महीने की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह पाक मेहमान भी दुनिया में ले आएंगे, अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह सब्र भी दे देंगे। तो बाकी ये कि बच्ची को कहें कि वो ज़्यादा परेशान ना हो। जितनी परेशानी बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है उसको अब अपनी जान से ज़्यादा अगली जान भी, उनकी जान में एक और जान है तो उसकी भी हिफाजत करनी है। अब इसके लिए अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर नाश्ते के अंदर हेल्थी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। दिन में फ्रूट वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके अलावा अपनी नाक में ज़रूर तेल वगैरह लगाएं। और इसी तरीके से दूसरा काम आप ये करें कि बच्ची को अभी से आप जो है वो सुबह के वक़्त में देसी घी अगर हो जाए तो दूध के अंदर, हल्दी वाला दूध के अंदर डालकर उसको पाबंदी से देना शुरू कर दें। 8 महीने 9 महीने के अंदर जो है अल्लाह पाक जो है इंशाल्लाह खैर फरमाएंगे। तो ये इन दिनों में, और इसके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, कुछ सवालात रह गए, बता रहे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर उन सवालात के जवाब देंगे। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम इमाम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ कि या रब्बल आलमीन या अकरमुल अकरमीन, तो सभी को सब्र जमील और सभी को शिफाए कुल नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।